یہاں پر جو توجہ طلب نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو عرض کیا تھا کہ سوال یہ بنتا ہے اور اٹھایا گیا ہے کہ اس شخصیت کو اقتدار میں کیوں لایا گیا. یہ طبعی طریقے سے تو اقتدار میں نہیں آئے تھے، غیر طبعی طریقے سے اقتدار میں لائے گئے. کیوں لایا گیا؟ یہ بہت اہم سوال ہے. کیا لانے والوں کو پتہ نہیں تھا؟ وہ اتنے کند ذہن تھے، ڈل تھے، غبی تھے، ڈفر تھے کہ وہ یہی نہیں سمجھ سکے کہ اس شخص کو حکومت کا، مدیریت کا، مینجمنٹ کا، ایڈمنسٹریشن کا کوئی تجربہ نہیں ہے؟ کیا یہ ان کے علم میں نہیں تھا؟ یہ تو توہم نہیں کیا جا سکتا، چونکہ وہ ادارے نہ صرف ہر شخص مقبول شخص بلکہ غیر مقبول شخصیات کو کبھی پوری فائل ان کے پاس ہوتی ہے کہ کون شخص کتنی صلاحیتوں کا مالک ہے، کیا اس کے اندر مہارتیں ہیں، سکلز کیا ہیں اور کیا کمزوریاں ہیں اس کی. وہ تو ہر سیاسی شخصیت، ہر حکومتی افسر، غیر افسر کے ان کے پاس مکمل آگاہی ہوتی ہے. یہ تو نہیں سوچ سکتے تھے ہم کہ انہیں پتہ نہیں تھا. یہ بدگمانی ہے اداروں کے اوپر. انہیں بخوبی پتہ تھا کہ ان میں صرف مقبولیت ہے، مدیریت کی صلاحیت نہیں ہے، اور وہ ان کے اندر وہ جوہر ہے بھی نہیں. یعنی آج سے اگر مدیریت کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتے، چونکہ بعض انسان کسی کام کے لیے بنے نہیں ہوتے. پھر کیوں لائے ان کو؟ اس لیے لائے ابھی جب حکومت کی پالیسیاں ناکام ہوئیں اور ناکامی کے ساتھ ساتھ اور زیادہ حکومت روز بروز طاقتور تر ہوتی جاتی تھی. جتنی ناکام ہوتی جاتی تھی اتنی مضبوط ہوتی جاتی تھی حکومت. اور یہ بڑی عجائب میں سے بات تھی. عموماً یہ ہوتا ہے کہ حکومتیں جتنی ناکام ہوتی ہیں کمزور پڑتی جاتی ہیں، لیکن پاکستان کی موجودہ حکومت جتنی ناکام ہوئی اتنی طاقتور ہوتی گئی، اتنی مضبوط تر ہوتی گئی. مثلا کوئی بل یہ لے کر جاتے سینٹ میں تو ان کی اکثریت نہیں ہوتی تھی، لیکن اکثریت سے بل منظور کروا لیتے. پارلیمنٹ میں کوئی بل لے جاتے، متنازع بل جو اپوزیشن کو قبول نہیں ہے، اور وہ بل اپوزیشن کی ووٹوں سے یہ قبول کروا لیتے، اور بہت مضبوط تھی. جس کو اٹھوانا ہوتا اٹھوا لیتے، جس کو جیل میں ڈالنا ہوتا جیل میں ڈال دیتے، جسے ملک سے نکالنا ہوتا نکال دیتے، جس پہ پابندی لگانی ہوتی پابندی لگا دیتے. تو یہ طاقتور حکومتیں یہ کام کر سکتی ہیں، کمزور حکومتیں تو نہیں کر سکتی اتنے کام. جوں ناکام ہوتی گئی معیشت میں، ہر کام میں، تو زیادہ مضبوط ہوتی گئی. یہ بہت بڑا اہم راز ہے. مجھے نہیں معلوم کہ پاکستان کے صحافیوں نے، تجزیہ کاروں نے، سیاستدانوں نے اس پہلو پہ غور کیا ہے یا نہیں کیا ہے، یا اب بیان کرنے کے بعد، ایک طالب علم کے بیان کرنے کے بعد بیان کریں گے یا نہیں کریں گے، صرف توجہ کریں گے یا نہیں کریں گے. بہرکیف ہمیں ایک پاکستانی شہری ہونے کے ناطے، ایک پاکستانی ہونے کے ناطے ذمہ داریاں جو ہماری ملک کی قومی بنتی ہیں، ہمیں ملک کے ساتھ ہونے والے مسائل سے آگاہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اجنبی بن کر، مسافر بن کر، غیر ملکی بن کر تو پاکستان میں نہ رہیں. آپ پاکستانی بن کے رہیں، شہری بن کر رہیں، اپنے حقوق کے ساتھ رہیں، اپنے اختیارات کے ساتھ رہیں. آپ کا حق اتنا ہی ہے پاکستان میں جتنا دوسروں کا ہے، جتنا سیاستدانوں کا ہے، جتنا حکمرانوں کا ہے، اتنا ہی ہمارا بھی ہے. یوں تو نہیں ہے کہ وہ ملک کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہیں اور ہمارا کام صرف تماشا دیکھنا ہے یا ان کے لیے تالیاں بجانا ہے. نہ، ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم کم از کم معاملہ فہمی کی حد تک سمجھے تو صحیح کہ ہو کیا رہا ہے، اور لوگوں کو آگاہ کریں، اس نسل کو آگاہ کریں کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جو حکومت ناکام ہوتی گئی تو طاقتور تر ہوتی گئی. یہ گزشتہ 3 سال کی میں بات کر رہا ہوں. اور ساتھ ساتھ ایک اور ایشو مسلسل تدریجاً صحافیوں کی زبانی، تبصرہ نگاروں کی زبانی، رائٹرز کی زبانی، سیاستدانوں کی زبانی، ساتھ ساتھ حکمرانوں کی زبانی ایک موضوع آہستہ آہستہ ساتھ ساتھ ڈسکس ہوتا رہا. وہ کیا؟ صدارتی نظام. پاکستان میں صدارتی نظام. یہ 3 چیزیں اگر آپ دیکھیں 3 سالوں میں اکٹھی چلتی آئی ہیں: حکومت کی ناکامی، حکومت کی مضبوطی، اور یہ نغمہ کہ پاکستان میں صدارتی نظام
ہونا چاہیے، پارلیمانی نظام ناکام ہے، صدارتی نظام ہونا چاہیے۔ صدارتی اور پارلیمانی نظام میں یہ فرق ہے کہ صدارتی نظام میں صدر کو عوام چنتے ہیں، وہ بھی جمہوری نظام ہے، اور دنیا کے بہت سارے ممالک میں صدارتی نظام ہے۔ امریکہ میں صدارتی نظام ہے، فرانس میں صدارتی نظام ہے، چین میں صدارتی نظام ہے، ایران میں صدارتی نظام ہے۔ جمہوری نظام ہے صدارتی نظام بھی، غیر جمہوری نہیں ہے۔ پاکستان میں پارلیمانی نظام کو جمہوری، صدارتی نظام کو غیر جمہوری سمجھتے ہیں۔ اب امریکہ سب سے بڑی جمہوریت ہے اور اس میں صدارتی نظام ہے، اور بھی کئی ملکوں میں صدارتی نظام ہے، یعنی خود ڈائریکٹ عوام صدر چنتے ہیں، اور صدر اپنی کابینہ عوام میں سے جہاں سے مرضی ہے چن لے۔ عوام نے صدر چن لیا، باقی سب کچھ صدر نے چننا ہے۔ پارلیمانی نظام میں یہ ہوتا ہے کہ عوام نے وزیر اعظم بھی نہیں چننا، صدر بھی نہیں چننا، عوام نے پارلیمانی نمائندے چننے ہیں۔ پارلیمانی نمائندے اسمبلی میں جائیں گے، اور اسمبلی میں جا کر یہ نمائندے وزیر اعظم چنیں گے۔ پھر وزیر اعظم نے انہی نمائندوں میں سے کسی کو وزیر بنانا ہے۔ پارلیمانی نظام میں یہ پابندیاں ہیں کہ ایک تو آپ حکمران ڈائریکٹ نہیں چن سکتے، آپ نمائندے چنیں گے پارلیمنٹ کے نمائندے حکمران چنیں گے، اور حکمران جو کابینہ بنائے گا وہ بھی پارلیمنٹ میں سے ہی بنائے گا۔ ہر شہری کو، ہر باصلاحیت آدمی کو نہیں بنا سکتا، صرف منتخب نمائندوں میں سے ہی وزیر اور باقی عہدے بنا سکتا ہے۔ یہ فرق ہے صدارتی اور پارلیمانی نظام میں۔ تین چیزیں ایک ساتھ چلتی رہی ہیں۔ حکومت، ایسی حکومت جو نا تجربہ کار ہے اور بالکل واضح ہے کہ یہ مملکت چلانے والی پارٹی یا ٹیم نہیں ہے، پھر بھی ان کو مملکت دی گئی، اور جیسا توقع تھی اور جس کے لیے تھی کہ یہ نہیں چلا پائیں گے ایسا ہی ہوا، عین توقع کے مطابق مملکت نہیں چلا سکے۔ دوسرا، جتنی ناکام ہوتے گئے اتنے مضبوط ہوتے گئے، اور تیسرا، اس ناکامی اور مضبوطی کے ساتھ ساتھ صدارتی نظام کا نغمہ چھیڑ دیا گیا، جو ان آخری دنوں میں زیادہ عروج پر پہنچا۔ ہم نے بھی ایک کانفرنس کی، یہ جو وطن کی فکر کارناداں، اس میں بھی ایک صحافی محترم آئے، تو انہوں نے ڈٹ کر صدارتی نظام کی حمایت کی اور کہا کہ یہی خالص جمہوری نظام ہے، صدارتی نظام۔ خب یہ عمل، ان کڑیوں کو جوڑیں، اب ان کا ربط کیا ہے آپس میں؟ ربط یہ ہے کہ صدارتی نظام کے لیے ماحول آمادہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پارلیمانی نظام سے لوگوں کو مایوس کیا جائے، لوگ نا امید ہو جائیں، بالکل مایوس ہو جائیں کہ پارلیمانی نظام سے مملکت نہیں چلائی جا سکتی۔ اس نتیجے تک عوام کو پہنچانا ضروری تھا کہ مایوسی پوری، چونکہ اب پاکستانی عوام ہر مشکل میں بھی امید سے ہوتے ہیں، ہمیشہ پر امید ہوتے ہیں، ہمیشہ امید سے ہیں، مایوس نہیں ہوتے۔ اس قوم کو جو سنجیدہ بھی نہیں ہے، غیر جدی ہے، سیاست کو بھی کامیڈی سمجھتے ہیں، مذہب کو بھی کامیڈی سمجھتے ہیں، مملکت کو بھی کامیڈی سمجھتے ہیں، کسی میدان میں سنجیدگی نہیں دکھاتے، ان کو مایوسی تک کیسے پہنچایا جائے؟ نا امید ہو جائیں گے کہ ہمارا ملک پارلیمانی نظام سے نہیں چل سکتا۔ خب مایوسی کے لیے بہترین انتخاب تھا، یعنی واقعاً قابل تحسین ہے وزیر اعظم صاحب کو حکومت میں لانے والے۔ پورے ملک میں کوئی اور بندہ اتنا مایوس نہیں کر سکتا تھا قوم کو جتنا انہوں نے کیا ہے، اور یہ پوٹینشیل انہوں نے کشف کیا ہے ان کے اندر کہ یہ مایوس کر سکتے ہیں۔ ایک طرف سے مقبول ہیں اور دوسری طرف سے قوم کو مایوس کرنے میں یہ پورا کردار ادا کریں گے۔ کس طرح کہ حکومت میں آنے کے بعد حکومتی ذمہ داریوں کے علاوہ ہر موضوع پہ سوچیں گے، یہ مملکت چلانے کے علاوہ ہر چیز چلائیں گے، یہ ملک کی ترقی کے علاوہ ہر چیز کو ترقی دیں گے یہ، اور ایسا ہی کیا انہوں نے۔
عوام روز بروز مشکلات میں، اور وزیر اعظم صاحب مسلسل کہہ رہے ہیں گھبرانا نہیں ہے، یعنی آگے اور مراحل آ رہے ہیں، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اور نہیں گھبرائی یہ قوم، ہمیشہ امید سے رہی، اور آخر کار اب انتہا پہ جب پہنچے ہیں تو یہ ملت کی نبض چیک کی گئی ہے کہ آیا، چونکہ انہوں نے وزیر اعظم نے خود بھی کہا تھا اور ان کے وزیروں نے کہا تھا کہ ہم چیخیں نکالیں گے، ہم آپ کی چیخیں نکالیں گے، ہم رلائیں گے آپ کو. خوب چیخیں نکالیں، رلائے. آپ قیمتیں دیکھیں، روزمرہ زندگی دیکھیں، کیا مصیبت لوگوں کے لیے بنی ہے. ایک اچھا خاصا ہنستا کھیلتا آباد ملک، مشکلات تھیں اس میں، لیکن عام آدمی اکثریت ملک کی اس نابودی کی حد تک نہیں پہنچے ہوئے تھے، بلکہ کچھ انہیں امید توقع تھی کہ ہم چل سکتے ہیں، یہ نظام آگے چلا سکتے ہیں، اپنا خاندان، اپنے بچے پڑھا سکتے ہیں، ان کی شادیاں کر سکتے ہیں، نوکریاں کر سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں. مطلق نا امیدی تک جب پہنچا دیا، اب جو مقصد تھا اس حکومت سے وہ پورا ہو گیا. مایوسی. پارلیمانی نظام ناکارآمد نظام ہے. کیا ہونا چاہیے؟ صدارتی نظام. خوب صدارتی نظام میں صدر کے لیے الیکشن ہوگا، صدر مملکت کے لیے. آپ پارلیمنٹ نہیں بنائیں گے، صدر مملکت کے لیے الیکشن ہوگا. پارلیمنٹ بنے گی، الگ سے الیکشن ہوگا، لیکن اس پارلیمنٹ کا کام، اس کا کوئی اختیار نہیں ہوگا. اس پارلیمنٹ کا اختیارات سارے صدر کے پاس ہوں گے. جیسے امریکہ میں پارلیمانی انتخابات بھی ہوتے ہیں، صدارتی انتخابات بھی ہوتے ہیں. پارلیمنٹ بنتی ہے، اس کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، اصل اختیار سارا ملک صدر کے اختیار میں ہوتا ہے. ایران میں صدر کا انتخاب ہوتا ہے، پارلیمنٹ کا بھی ہوتا ہے، پارلیمنٹ کا کوئی اختیار نہیں ہے، صدر کے پاس سارا ملک ہے، بجٹ اس کے پاس ہے، فیصلے اختیار سب اس کے پاس ہے. صدر کہاں سے لایا جائے گا؟ وہ صدر کے لیے پارٹیاں بھی اپنے اپنے کینڈیڈیٹ بھیجیں گی، اور اسٹیبلشمنٹ بھی اپنا بندہ صدر لا سکتے ہیں، جس کو نامزد کر دیں گے، صدر بنے گا. تو عوام سے ووٹ لینا اتنا مشکل نہیں ہے. تو وہ صدارتی نظام کامیابی سے چلے گا. پھر صدر کے ساتھ آزاد ٹیم بنا کے، چونکہ منحصر نہیں ہے پارلیمنٹ میں، آزاد ٹیم ہے، کہیں سے بھی وزیر بنا کے اس کے ساتھ ملک چلایا جا سکتا ہے. اس اعتبار سے دیکھیں تو اس حکومت کا اتنا ہی کردار، رول بنتا تھا کہ انہیں لوگوں کو مایوسی کی انتہا تک پہنچانا تھا، جو پہنچا دیا کامیابی کے ساتھ انہوں نے. اور اب اگلے مرحلے کے لیے یہ نظام شروع ہوا ہے.